سورۃ القمر کی آیت نمبر 41۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یقیناً آئے آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری تمام آیتوں کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، سو ہم نے ان کو پکڑا ایسی پکڑ میں جو کسی غالب اور قادر کی پکڑ ہوتی ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی براءت لکھ دی گئی ہے صحیفوں میں۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب انتقام لے لیں گے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان جماعتوں کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کا وقت مقرر ہے۔ والساعۃ ادہیٰ وامر، اور قیامت تو زیادہ خوفناک اور زیادہ کڑوی ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ قیامت کے بعد 5 ایسی قوموں کا ذکر کیا جن کو زمانہ ماضی میں بڑا عروج حاصل تھا۔ 4 قوموں کا تذکرہ پہلے گزر چکا، اور 5ویں قوم کا تذکرہ آج جو آیات تلاوت کی گئی اس میں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ان 5 قوموں کا موازنہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں سے کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں 5ویں قوم وہ فرعونی تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرمایا یقیناً 2 تاکیدوں کے ساتھ، لام بھی قد بھی، یقیناً پکی بات ہے، فرعونیوں کے پاس بھی آئے ڈرانے والے۔ فرعون، آل فرعون سے مراد خود فرعون بھی اور فرعون کو ماننے والے بھی، ان کے پاس بھی آئے۔ اور ان کے پاس کون آئے؟ حضرت سیدنا موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت سیدنا ہارون علیہم السلام، دونوں بھائیوں کو اللہ پاک نے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت توحید بھی دی، ایک اللہ کی طرف بھی بلایا، اور ظالمانہ نظام کے خلاف بھی آواز اٹھائی۔
اور یوں فرمایا کہ میری قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ قوموں کی آزادی اور قوموں کی حریت، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد میں سے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں اور بہت سارے کاموں کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہاں ان کی بعثت کا ایک بڑا مقصد رفع التظالم بین الناس، لوگوں کے درمیان سے ظلم اور ستم کو ختم کرنا، ظلم کو ختم کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا، ظالموں کا ہاتھ پکڑنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اسی ظلم کے خاتمے کے لیے آواز اٹھائی اور فرعون سے کہا کہ اول تو خود بندہ بن جا، اللہ کو مان لے، اللہ نے اقتدار دیا ہے، اللہ کی مخلوق پہ رحم کر۔ اگر یہ نہیں کر سکتا اور تیرا دعویٰ ہے کہ تو سب سے بڑا رب ہے، فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اگر تو اس سے باز نہیں آتا تو کم سے کم میری قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ ان ڈرانے والوں نے، ان خبردار کرنے والوں نے آ کے آل فرعون کو خبردار کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی نبوت کے معجزات اور نشانیاں پیش کی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دے کر بھیجا، ید بیضا، ہاتھ کا سفید ہو جانا، اسی طرح عصائے کلیمی، ڈنڈے کو پھینکتے اور وہ سانپ غزدہ بن جاتا۔ پھر کبھی اس قوم پر فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، یہ ساری فرمایا آیات مفصلات، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، یہ سارے عذاب جو ان پہ آئے یہ اللہ کی طرف سے آیات اور نشانیاں تھیں۔ اور جب بھی کوئی عذاب آتا تو کہتے کہ اللہ سے دعا کرو اب کھول دے، اب ہم بندے بن جائیں گے، اب ہم ایسا نہیں کرتے۔ لیکن جب فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم ان سے اس عذاب کو ہٹا لیتے، وہ پھر اپنی اسی ڈگر پہ، جیسے کہتے ہیں کتے کی دم جو ہے وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی، پھر ویسے ہی ہو جاتے۔ اللہ پاک فرماتے کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو ٹھکرا دیا، سب کو جھٹلا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، اللہ فرماتے ہم نے پھر ایسی پکڑ میں جکڑا ان کو، ایسی گرفت ڈالی ان پر جیسے کوئی قاہر اور جابر اور قدرت والا پکڑ کرتا ہے، اس طرح ہم نے پکڑا۔ اور اللہ سے بڑھ کے قدرت والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی غالب اور قادر ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ نے گویا کہ ایسی پکڑ میں ان کو پکڑا کہ پھر چھڑانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے، جس کو اللہ پکڑے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، کسی میں ہمت نہیں۔ پھر ایسی جکڑ میں آئے اور ایسی پکڑ میں آئے کہ اپنا ہی لشکر، اپنی فوج، اپنے اسباب، اپنے وسائل سب ساتھ ہیں، اور منٹ نہیں لگا کہ 16 لاکھ کا لشکر اللہ نے پانی میں ڈبو دی، سب کچھ ہوتے ہوئے ایسی پکڑ میں آئے۔ یہ 5 قوموں کے حالات اللہ نے بتائے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور یہ فرعونی۔ اس کے بعد ہر ایک کے ساتھ اللہ نے یہ پوچھا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب اللہ پاک سوال کرتے ہیں، یہ جو مکے کے کافر ہیں، مشرکین عرب، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، قیامت کا انکار کرنے والے، آپ کی رسالت کا انکار کرنے والے، اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے،
اللہ سوال کرتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر ان سے بہت بہتر ہیں؟ یہ کوئی ان سے بہت بڑھیا کافر ہیں کہ جو اللہ کی گرفت میں نہیں آ سکیں گے؟ اور میرے عزیز دوستو، یہی سوال آج کے کافروں سے، اب ان 5 قوموں کے ساتھ 1400 سال میں جتنے لوگ گزرے ان کو بھی شامل کر لیں، یہ 5 قومیں بھی ہیں، اس کے ساتھ ابو جہل ابو لہب بھی ہے، پھر ان کے بعد قیصر و کسریٰ بھی ہیں، پھر ان کے بعد کئی یزید آئے وہ بھی ہیں، پھر ان کے بعد کئی بڑے بڑے نام والے کر و فر والے آئے وہ سب ہیں۔ آج کے کافروں سے اللہ پوچھتے ہیں کیا وہ سارے کافر وہ کم درجے کے تھے، تم بڑی طاقت والے آگے کہ تم نہیں پکڑے جاؤ گے؟ اور آج اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے جب افغانستان کے چند نہتے اور اسباب و وسائل سے خالی مجاہدین کے ساتھ ٹکرائے ہیں، تو اللہ نے انہی کمزور مجاہدوں سے ان کو ناکو چنے چبوا دیے، ذلیل ہو کے نکلے وہاں سے یا نہیں نکلے۔ اللہ پاک آج کے کافروں سے سوال کرتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تم آج کے کافر ان پرانے کافروں سے بہت بڑھیا ہو؟ تمہاری طاقت قوت کوئی ان سے زیادہ ہے؟ تمہاری ٹیکنالوجی اور صنعت کوئی ان سے بہت شاندار ہے کہ وہ پکڑے گئے اور تم نہیں پکڑے جاؤ گے؟ یا اگر بڑھیا نہیں تو ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے لیے کوئی کتابوں میں چٹ لکھ دی گئی ہے؟ کوئی اللہ نے تمہیں سرٹیفکیٹ لکھ کے دے دیا کہ تمہارے اوپر گرفت نہیں آئے گی؟ قوم نوح توحید کا انکار کرے، رسالت کا انکار کرے، معاد اور آخرت کا انکار کرے، وہ تو عذاب کا شکار ہو، اور ابو جہل اینڈ کمپنی وہ توحید اور رسالت اور معاد کا انکار کرے تو ان کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ آج کے کافروں کو جو آج توحید کے بھی منکر، رسالت کے بھی منکر اور معاد اور آخرت کے بھی منکر، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر رہے، تو کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ وہ انکار کریں تو پکڑے جائیں، قوم عاد انکار کرے تو پکڑی جائے، قوم سمود انکار کرے تو پکڑی جائے، فرعون مقابلہ کرے عذاب کا شکار ہو جائے، تو تم کہیں کوئی تمہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تم جو مرضی کرتے رہو، تمہیں کوئی نہ پوچھے؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اللہ نے ان کو بڑی بڑی طاقتیں دی تھی، یہاں تک کہ مشرکین عرب کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں ما بلغوا معشار ما آتیناہم، سورۃ سبا میں فرمایا جو ہم نے ان کو دیا، جتنی قوت طاقت صلاحیت مالی اسباب و وسائل ہم نے ان قوموں کو دیے، تمہیں تو ان کا 1000واں حصہ بھی نہیں ملا، تم کہاں کھڑے ہو؟ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھے، اور آج جو انسانوں کی کیفیت ہے، جو آج جسمانی حالت اور طاقت ہے، آج کے انسان تو ان کے مقابلے میں ربڑ کے انسان ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتے کیا تمہیں کوئی چٹ لکھ کے دے دی، سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ وہ انکار کر کے پکڑے گئے تو تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ فرمایا یہ لوگ کبھی کہتے نحن جمیع منتصر، ہم سب مل کے انتقام لیں گے۔ مشرکین عرب متحد ہو جاتے، سارے کافر اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ چڑھ دوڑے، آج مل کے آپ کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جس رات آپ نے ہجرت کی، سارے کافروں نے جو 100 سے زیادہ تھے آپ کے گھر کے باہر جتھا بنا کے کھڑے تھے، بتاؤ ان کافروں کے بیچ میں سے اللہ نے اپنے محبوب کو بچا کے مدینہ پہنچایا کہ نہیں پہنچا؟ وہ سارے کافر ذلیل و رسوا کہا کرتے تھے ہم اکٹھے ہو کے انتقام لیں گے،
آج بھی کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں، نیٹو افواج اقوام متحدہ بن جاتے ہیں، سارے مل کے اسلام پہ حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب ان جماعتوں کو ہزیمت ہوگی، شکست ہوگی، یہ ذلیل و رسوا ہوں گے اور پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے، دن بھر آپ نے میدان کو سیٹ کیا، رات کو اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہے، اپنے عریش اور چھپر میں اللہ سے منادی کر رہے، اللہ کو پکارے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ آج یہ میری مٹھی بھر کمائی 313 جتنی میری محنت میں نے لا کے تیرے سامنے ڈال دی، اللہ اگر ان کی کل مدد نہ ہوئی تو پھر شاید تیرا بھی نام لینے والا زمین پہ کوئی نہ ہو، ان کی مدد کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، اللہ کے محبوب جی بس کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے۔ آپ عریش سے باہر تشریف لائے، چھپر سے باہر آئے تو زبان مبارک پہ یہی آیت مبارکہ تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان جماعتوں کو شکست ہوگی اور یہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ اگلے دن ہی دنیا نے نتیجہ دیکھا، بدر کے میدان میں 313 نے 1000 کو بھاگنے پہ مجبور کر دی، دھول چٹا دی ان کو۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور اللہ فرماتے یہاں اگر کوئی بچ بھی گیا، یہاں کسی پہ پکڑ نہ بھی آئی تو بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، قیامت تو پھر ان کا وعدہ ہے ہی ہے، قیامت تو آ کے رہے گی، اور اس دن تو ان کو وعدے کے مطابق ان پہ پکڑ آئے گی ہی آئے گی۔ اور فرمایا وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، اور جو قیامت ہے وہ بڑی دہشت ناک اور بڑی کڑوی ہے۔ امر مر سے ہے، اور مر سخت اور کڑوی چیز کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ قیامت جو ہے یہ بڑی دہشت ناک اور بڑی ہی کڑوی اور کسیلی چیز ہے۔ اب قیامت کے دن انسانیت 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک مجرمین ہوں گے، ایک متقین ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو متقین میں شامل فرمائے۔ مجرمین کا انجام کیا ہوگا اور متقین کا اعزاز کیا ہوگا، اگلی آیات میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي